کہ سورہ نساء میں 3 نمبر آیات ہے، جی جی، ایک آدمی کو 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے شادی کے متعلق ہے، جی جی اس کے متعلق 2 پروویزوز ہیں، جی وہ 2 پروویزو پہ میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہتا تھا جی کہ جی جب تک وہ پروویزو آدمی وہ کمپلیٹ نہ کرے اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا. جی جی، یہ میرا سوال ہے. تعدد ازواج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جناب. پہلے تو یہ میں عرض کر دوں جی کہ یہ جو قرآن کی جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ اصل میں کوئی تعدد ازواج کا قانون بیان کرنے کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی. صحیح بات جو اس معاملے میں عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسلام سے پہلے ایک سے زیادہ شادی کرنے پر پابندی تھی، اسلام نے آ کے اجازت دے دی. لوگ اس سے پہلے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، 2 2 4 4 5 5 10 10 شادیاں کرتے تھے. تو اسلام نے اس کو موضوع نہیں بنایا، یعنی اس کو گویا تمدن پر چھوڑ دیا. حالات کے لحاظ سے لوگ اپنے اوپر خود پابندی عائد کر لیں، نظم ریاست کوئی پابندی عائد کر دے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور اس کا موقع بھی اس لیے پیدا ہو گیا کہ جنگ احد کے بعد بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کی بیوائیں موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ ان بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے اور ان کے یتیم بچوں کو سہارا دینے کے لیے تم ان کے ساتھ 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر لو، تاکہ ان کے لیے کوئی بری صورتحال پیدا نہ ہو جائے. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں ترغیب دی گئی. رواج پہلے سے موجود تھا تو اس ضمن میں یہ آئی ہے. اس میں البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 2 3 3 4 4 کے الفاظ استعمال کیے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھئی اب اس سے زیادہ نہیں شادی کرنی چاہیے. دوسری بات جو اس میں کہہ دی گئی وہ یہ کہہ دی گئی کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آج راہ کرم یہ نیکی بھی نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے انصافی تو دین میں ایک بڑا جرم ہے، کسی حال میں بھی اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. انصاف کے بارے میں لوگوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ہم یتیموں کی مدد کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سے جو ہماری بیویاں ہمارے گھر میں ہیں ان کے اور یہ جو نئی عورت ہم لا رہے ہیں ان میں بالکل دل کے میلان کی بھی یکسانیت ہونی چاہیے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے اسی سورہ نساء میں یہ دے دیا کہ یہ مقصود نہیں ہے. ظاہر ہے دل کا میلان تو یکساں نہیں ہو سکتا، لیکن معاملات کے حد تک عدل سے کام لینا چاہیے. تو یہ بات ہے. تو یہ اصولی طور پر پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے تعدد ازواج پر پابندی نہیں لگائی، صحیح تعبیر یہ ہے. اور یہ 2 چیزیں اس کے بارے میں ہدایت کے طور پر کہہ دی ہیں. اگر ریاست یا معاشرہ کسی وقت کوئی اور پابندی لگانا چاہے تو اس کا دروازہ بند نہیں ہے، لگا سکتا ہے.